اس قرآن کے لیے نہ میرے بدن سے کپڑا اترا، نہ مجھے کوئی مار کھانی پڑی، نہ مجھے کوئی دکھوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے کیا پتا قرآن کریم کی تعلیم کیا ہے، مجھے کیا پتا پڑھنے والوں کا جوش کیسا ہوا کرتا تھا، سننے والوں کے اندر محبت کتنی ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی کا پیارا صحابی ہے، فرمایا چاچا کپڑا دے دوں گا، اپنے بدن سے ساری چادریں اتار کر دے دوں گا، لیکن قرآن نہیں چھوڑوں گا، پاک پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ چاچا آگے بڑھا، سر سے پگڑی کو اتار دیا گیا، پھر آگے آ گیا، اس نے اوپر والی چادر کو پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا۔ یہ بھی میری کمائی کا بنا، یہ بھی میرے پیسوں کا بنا، یہ بھی میں نے خرید کر دیا، تجھے اتارنا پڑے گا۔ صحابہ کرام جنگوں کے اندر جاتے تھے لیکن قرآن پڑھتے تھے، شہید ہوتے قرآن پڑھتے تھے، تلواریں چلتی قرآن پڑھتے، تیر لگ رہے قرآن پڑھتے، قرآن کریم کی تعلیم کو بند نہیں کرتے تھے، انہیں اس کے اندر لطف آیا کرتا تھا، اس میں مزہ آیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اندر تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی کا بڑا لمبا چوڑا سفر فرمایا، واپسی پر جب آ رہے تھے تھکاوٹ ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ رات یہاں پر ٹھہریں گے، آرام کریں گے، پھر اگلی منزل کی طرف جائیں گے، رات یہاں پر ٹھہریں گے۔ ہاں جی تھکاوٹ تو ہو جاتی ہے نا، انسان ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا، صحابہ کو سلا دیا اور ڈیوٹی لگائی کہ تم میں سے 2 صحابہ ان کی پہرے داری کریں گے، اپنے آپ بتاؤ کہ کون ہے جو ان قرآن والوں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا۔ تو 2 صحابہ، ایک انصار کے اندر سے ایک مہاجر کے اندر، 2 کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، یہ ساری رات سوئیں، ہم پہرا دیں گے۔ اللہ کے نبی نے دونوں کو قبول فرما لیا۔ وہاں کی غلامی بھی بڑے خوش نصیب لوگوں کو ملا کرتی تھی، وہ بڑے خوش نصیب لوگ تھے، اللہ کے نبی نے قبول فرمایا۔ اب وہ لوگ چلے گئے پہاڑ کے درے پر، باقی صحابہ آرام کر رہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ساری رات تم نے پہرا دینا، سونا کوئی نہیں، آرام نہیں کرنا۔ صحابہ فرماتے ہم آرام کرنے کے لیے چلے گئے، نیند کی آغوش میں چلے گئے، ان دونوں کو پہاڑ کے درے کے اوپر کھڑا کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مل گیا، کسی عام آدمی کی نوکری کوئی نہیں، کسی عام آدمی کی ذمہ داری کوئی نہیں، یہ تو نوکری بھی اللہ کی کر رہا ہے، یہ نوکری بھی اللہ کے رسول کی کر رہا ہے۔ اور کن کی حفاظت کر رہا ہے؟ جن کے سینے کے اندر قرآن موجود ہے، جن کے سینے کے اندر اللہ کے نبی کی محبت موجود ہے۔ فرمائیے پہاڑ کے درے کے اوپر چلے گئے، رات کا ایک حصہ گزرنے کے قریب آ گیا، آپس میں دونوں مشورہ کرنے لگے اگر دونوں جاگتے رہے ممکن ہے کسی وقت میں نیند آ جائے گی، ہم سو جائیں گے، اگر ہم سو گئے کہیں ایسا نہ ہو ہمارے سونے کی وجہ سے کافر صحابہ کو نقصان نہ پہنچا کر چلا جائے۔ آپس کے اندر مشورہ کیا، ایک سو جائے گا، ایک رات کے اندر پہرا دے گا، پھر وہ نیند سے اٹھنے کے بعد دوسرے کو سلائے گا۔ صحابہ فرماتے اس طریقے کے ساتھ ترتیب بنا لی گئی۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے دائیں سے چکر لگایا، بائیں طرف آ گیا، پھر بائیں طرف چلا گیا، دیکھا تمام صحابہ سو گئے، اللہ کے نبی بھی لیٹ گئے۔ اس نے کہا چکر بھی تو لگا رہا ہوں، کیوں ایسا کیوں نہ کرو، میں اللہ کا قرآن پڑھنے لگ جاؤں، میں قرآن کریم کی تلاوت کے اندر مشغول ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی کا پیارا صحابی ہے، ادھر نماز کی نیت باندھی، اللہ اکبر، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، جھومنے لگ گیا، اللہ کرے یہ نظارہ مجھے نصیب ہو جائے، اللہ کرے یہ قرآن کی محبت مجھے نصیب ہو جائے۔ قرآن کریم جھوم جھوم کر پڑھنے لگا، ادھر کافروں کو پتہ چل گیا اللہ کے نبی تشریف لے آئے، صحابہ بھی تشریف لے آئے، انہوں نے آ کر تیر چلایا، اکیلا صحابی نماز کے اندر کھڑا ہوا ہے، کمر میں تیر لگا، اسی حالت کے اندر تیر کو نکال کر پھینک دیا، لیکن نماز کو توڑنا کوئی گوارا نہیں فرمایا۔ اب وہ باز کہاں آتے تھے، انہوں نے دوسرا تیر چلایا، وہ کمر میں آ کے لگا، اس نے وہ بھی نکال پھینک بگا، تیسرا تیر آ کر لگا، کمزوری آ گئی جسم کے اندر، بے ہوشی طاری ہونے لگی، آنکھیں بند ہونے لگی، زمین کے اوپر لیٹ گئے تو اپنے بھائی کو جگایا کہ دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے، اللہ کے نبی کو صحابہ کو بتاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے بندے ایک تیر لگا، تو بتا دیتا
میں تیری جان بچا لیتا۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے نبی کی جان کا ڈر نہ ہوتا نا، صحابہ کی جان کا ڈر نہ ہوتا تو میں قرآن کریم پڑھتے پڑھتے جان دے دیتا، لیکن میں سلام نہ پھیرتا، یہ تھی قرآن سے ان کی محبت۔ میں نے سورہ کہف شروع فرمائی، میں نے چھوڑی اس لیے ہے کہ کافر کہیں میرے نبی کو نقصان نہ پہنچا دے، کہیں کافر میرے نبی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ نبی کی تعلیم۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قرآن کے لیے بڑے دکھوں کو برداشت کیا، بڑی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ 13 سال تک مکہ مکرمہ کے اندر رہے، لوگوں نے بڑا ستایا، بڑا مارا۔ اللہ کے نبی یہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کے اندر چلے گئے، وہاں جا کر لوگوں کو دین کی تعلیم دی، قرآن کی طرف بلایا۔ مدینے کے بازاروں کے اندر نکل گئے، ابتدا کے اندر ماننے والا کون تھا؟ وہی مہاجرین کی چھوٹی سی جماعت، انصار کی جماعت ہے، ان کے علاوہ کون لوگ ماننے والے تھے؟ اللہ کے نبی نے اپنی محنت کو جاری رکھا، قرآن کریم لوگوں کے پاس لے کر چلے گئے۔ فرمایا میں قرآن پڑھتے پڑھتے جنگلوں کے اندر چلا گیا، وہاں جا کر میں نے دیکھا ایک نوجوان موجود ہے جس نے جسم کے اوپر بڑا قیمتی لباس پہنا، اعلیٰ قسم کا لباس پہنا، بڑی پیاری خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی، آپ نے قریب بلا لیا، اور قریب بلانے کے بعد ایمان کی دعوت دی، قرآن کریم ان کو پڑھ کر سنا دیا۔ اس صحابی کا دل نرم ہو گیا، اللہ کے نبی کی محبت میں آ گیا، اللہ کے نبی سے پیار کرنے لگ گیا۔ فرمایا کئی دن گزر گئے، ایمان کو چھپا کر رکھا، لوگوں کو بتلایا کوئی نہیں، اپنوں کو نہیں بتایا، یاروں کو نہیں بتایا، دوستوں کو نہیں بتایا، اپنے رشتہ داروں سے بھی اپنے آپ کو چھپا لیا۔ لیکن لوگوں ایمان کی خوشبو ہے، کب تک چھپاؤ گے؟ یہ ظاہر ہو کر رہے گی۔ فرمایا چاچا کو پتا چل گیا، ماں کو بھی پتا چل گیا، چاچا نے اپنے قریب بلا لیا، اس نے کہا بیٹا تجھے معلوم ہے تیرا باپ دنیا سے کب چلا گیا؟ جب تو بچپن کے اندر تھا، تجھے کپڑا پہنانے والا تیرا چاچا، یہ بکریوں کا ریوڑ دلانے والا تیرا چاچا، تیرے سر کے اوپر امامہ سجانے والا تیرا چاچا۔ اگر تو نے اس نبی کی غلامی کو قبول کرنا ہے، یہ کپڑا بھی تجھے اتارنا پڑے گا، پھر جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا، تیری مرضی ہے۔ اس قرآن کے لیے نہ میرے بدن سے کپڑا اترا، نہ مجھے کوئی مار کھانی پڑی، نہ مجھے کوئی دکھوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے کیا پتا قرآن کریم کی تعلیم کیا ہے، مجھے کیا پتا پڑھنے والوں کا جوش کیسا ہوا کرتا تھا، سننے والوں کے اندر محبت کتنی ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی کا پیارا صحابی ہے، فرمایا چاچا کپڑا دے دوں گا، اپنے بدن سے ساری چادریں اتار کر دے دوں گا، لیکن قرآن نہیں چھوڑوں گا، پاک پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ چاچا آگے بڑھا، سر سے پگڑی کو اتار دیا گیا، پھر آگے آ گیا، اس نے اوپر والی چادر کو پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا۔ یہ بھی میری کمائی کا بنا، یہ بھی میرے پیسوں کا بنا، یہ بھی میں نے خرید کر دیا، تجھے اتارنا پڑے گا۔ چاچا بھتیجے نے اتار کر دے دیا، پھر چاچا اتنا سخت دل بن گیا، اتنا بد دل بن گیا، نیچے والی چادر بھی پکڑ کر کھینچنے لگ گیا۔ بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، فرمایا چاچا اتنا بھی نہ کر کہ قرآن کی وجہ سے میرے جسم سے سارا کپڑا اتر جائے۔ چاچا کو رحم کوئی نہیں آیا، پیار کوئی نہیں آیا، اس نے نیچے والی چادر کو بھی پکڑ کر کھینچ لیا، اپنے بھتیجے کو بالکل ننگا کر کے کھڑا کر دیا، ماں بھی سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ چاچا نے یوں کریا لیکن بھتیجا رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ قرآن کے لیے میرے جسم سے کپڑا اتار لیا گیا، اللہ قرآن کے لیے مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا گیا، اللہ قرآن کے لیے مجھے اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، لیکن میں اپنے دین کا سودا نہیں کروں گا، میں قرآن نہیں چھوڑوں گا۔ اسی حالت کے اندر باہر نکل آیا، ماں کا دل بھرایا، آخر کار ماں ہوا کرتی ہے۔ ماں کے پاس ایک چادر موجود ہے، جس چادر کو لے کر رشتہ داروں میں جائے گی، جس چادر کو لے کر دعوت میں جائے گی، جس چادر کو لے کر شادی بیاہ کے اندر جائے گی، لیکن ماں کو اپنے بچے پر پیار آ گیا، ماں نے وہ چادر اتاری
چادری دو ٹکڑے کر دیے. فرمایا بیٹا ایک سے اوپر والا سطر چھپا لے, ایک نیچے باندھ لے, چلا جا جہاں تیرا دل چاہے. سردیوں کا سخت موسم ہے, ہم نے دو دو چادریں لی پھر بھی سکون کوئی نہیں آیا. ہم لیٹنے کے لیے چلے گئے, عمدہ سے عمدہ کمبل لے کر آئے, پھر بھی کہتے ہیں اتنی سردی لگی, اتنا ٹھنڈا موسم ہو گیا. ان سے جا کے پوچھ جس کے بدن کے اوپر چادر ہی کوئی نہیں, سردی کے موسم میں ٹھٹرنے لگ گیا, گھر سے باہر آ گیا, سوچنے لگے کہاں جاؤں گا. دل نے کہا جس کے لیے سب کچھ چھوڑا اسی کے در پہ چلا جا, ہر طرح کا سکون نصیب ہو جائے گا. چادر اتاری, سب کچھ دے دیا. کہاں جا رہا ہے؟ مدینے کی طرف جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں تشریف لائے. آپ نے دیکھا آدھی چادر, آدھا جسم جو تھا وہ ٹھٹر رہا تھا, سردی کی وجہ سے کانپ رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ تو وہی نہیں ہے جو وہاں جنگلوں کے اندر میرے ساتھ جس کی ملاقات ہوئی تھی, تم وہی نہیں ہو کہ اللہ کے رسول میں وہی ہو. فرمایا کیا بنا؟ تو ایک ایک دن میں کئی جوڑے بدلتا تھا, کئی لباس تبدیل کرتا تھا. اعلیٰ قسم کی چادریں تیرے پاس ہوا کرتی تھی, اعلیٰ قسم کی خوشبوئیں تو لگاتا تھا. وہ سارا مال کہاں چلا گیا؟ وہ دولت کہاں چلی گئی؟ وہ تیرے سر کے اوپر جو امامہ سجدہ تھا وہ کہاں چلا گیا؟ رو پڑا. اللہ کے نبی آپ کی محبت میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. کس کی محبت میں؟ آپ کی محبت میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے. اللہ کے رسول جب سنے تو آپ بھی رو پڑے. کیوں؟ نبی ماں سے زیادہ شفیق ہوتا اپنی امت کے اوپر, اپنی امت کے اوپر. اپنی امت کا دکھ سن کر رویا کرتا ہے, اپنی امت کا دکھ سن کر نبی کی آنکھ کے اندر آنسو آیا کرتا ہے. آج بھی اللہ کے رسول رو پڑے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کھڑا کر لیا, سینے کے ساتھ لگایا. فرمایا پیارے مجھے اب بتا اب تیری حالت کیسی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی گھر سے چلا تو بڑے دکھ تھے, آپ کے سینے کے ساتھ لگا, اس کی برکت سے اللہ نے میرے سارے دکھوں کو ختم فرما دیا ہے. اب سنیں, اس قرآن کی برکت سے انعام کیا ملا؟ اس قرآن کی برکت سے کچھ نہیں تھا پلے, کچھ نہیں تھا. کوئی بڑا حاجی نہیں تھا, بڑی نمازیں نہیں تھی, حج نہیں تھا, زکوٰۃ نہیں تھا, عمرہ نہیں تھا, لیکن قرآن کی برکت سے انعام دیکھو کتنا بڑا ملا. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جنگ میں جانا تیاری کرو. سارے صحابہ تیار ہو گئے. فرمایا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلو گے. اب چاچا نے چادریں اتاری تھی نا, کتنی چادریں تھی بھائی؟ دو, ایک اوپر اور ایک نیچے, اس لیے عبداللہ ذوالبجادین, دو چادروں والا. اب اللہ کے نبی نے بدلے میں دو چادریں عطا فرمائی. ان چادروں کا مقابلہ ساری دنیا کی چادر بھی مل جائے نا پھر بھی نہیں کر سکتی. وہ کیا چادر ہے دنیا کی جو نبی کے جسم کے ساتھ لگ جائے, اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. جو کپڑا لگا وہ کپڑا اعلیٰ, جس صحابی نے اپنا ہاتھ لگایا وہ صحابی اعلیٰ, اور جس جگہ پر اللہ کے نبی بیٹھے وہ جگہ بھی جگہوں میں سب سے اعلیٰ. آج اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ساتھ چل, جنگ میں تو نے میرے ساتھ جانا ہے. صحابی قدم میں تیار ہو گیا. جنون تھا نا, جذبہ تھا, ہماری طرح نہیں تھے. تراویحوں میں قاری صاحب نے سبا پر تھکاوٹ ہو گئی, بھائی بہت تھک گئے, مچھروں نے کاٹ دیا, یہ ہو گیا بولا. قرآن پڑھ رہا ہے بھائی, اس کا بھی زور لگ رہا ہے. اس نے قرآن پڑھنے کی وجہ سے کھانا ترک کر دیا, تراویحوں کے بعد کھائے گا. آپ کو کیا پتا کتنی مشقتوں سے حافظ قرآن کو گزرنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تو میرے ساتھ چل, ساتھ لے لیا. سنو کیا انعام ملا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو بھی میرے ساتھ چلنا پڑے گا. آپ کسی کو اپنا رفیق سفر بنائے وہ بڑا خوش نصیب. میں آپ کے ساتھ چلا گیا, میں اپنے مولوی صاحب کے ساتھ, امام صاحب کے ساتھ, قاری صاحب کے پاس, عالم صاحب کے ساتھ, شیخ صاحب کے ساتھ چلا گیا. وہ بڑا خوش نصیب ہے. اس صحابی کے مقدروں کے کیا کہنے ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہا ہے, قدموں سے قدم ملا کر چل رہا ہے. اللہ کے نبی ایک جگہ پر پہنچ گئے, آپ نے دیکھا ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, جگہ بڑی پیاری معلوم ہو رہی ہے, یوں لگ رہا ہے جنت کے اندر سے ہوائیں آ رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اسی جگہ پر ٹھہر جاؤ, رات کرو, آرام کرو, صبح کے یہی سے سفر کا آغاز کریں گے. فرمایا سارے لوگ ٹھہر گئے, رات کا ایک حصہ گزر گیا, اس صحابی کے جسم کے اوپر بخار طاری ہو گیا. صحابہ اکرام نے چھوٹا سا چراغ جلا لیا. اللہ کے نبی کو بتلایا گیا یا رسول اللہ جس نے ابھی ابھی کلمہ پڑھا, زیادہ نماز
نمازیں نہیں پڑھی, زیادہ روزے کوئی نہیں رکھے, حج کوئی نہیں کر کے آیا, زکوٰۃ کوئی نہیں دے کے آیا, اللہ کے رسول وہ بیمار ہو گیا, جسم کے اوپر بخار طاری ہو گیا, چلنے کے قابل کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے کر جاؤ. اللہ کے نبی تشریف لے آئے, آپ نے ان کا سر مبارک اٹھایا, اپنی گود کے اندر رکھ لیا, گود کے اندر سر رکھا. یہ گود بھی بڑی اعلیٰ, اس گود کے اندر قرآن کریم نازل ہوتا ہے. یہ گود بھی بڑی پیاری ہے. اس گود کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر قسمیں اٹھائی ہیں. اللہ کے نبی کا سارا جسم اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ, بڑا منزہ اور مبرہ جسم ہے. اللہ کے نبی نے سر مبارک اٹھایا, گود کے اندر رکھ لیا, فرمایا پیارے مجھے لگتا ہے دنیا سے چلے جاؤ گے, تیرا آخری وقت آ گیا, اپنے دوستوں کو اتنی جلدی چھوڑ کر چلے جاؤ گے, ابھی تو دل بھر کے باتیں کوئی نہیں کی, ابھی دل بھر کے ایک دوسرے کو دیکھا کوئی نہیں. صحابی بھی رونے لگ گیا, فرمایا کوئی تمنا ہو مجھے بتا دے, کوئی آرزو ہو مجھے بتا دے. صحابی کہنے لگا اللہ کے نبی کیا تمنا بتاؤں گا, کیا آرزو بتاؤں گا, صرف اتنی سی بات ہے آپ کی گود مبارک ہو, میرا سر ہو, آپ کا چہرہ ہو, میری آنکھیں ہو, میں تو آپ کا دیدار کرتے کرتے دنیا سے چلا جاؤں گا. صحابہ نے فرمایا آنکھیں کھلی ہوئی ہے, پاک پیغمبر کا دیدار کر رہا ہے, ادھر زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا, دنیا سے چلا گیا. کس حالت کے اندر گیا, پیغمبر کی گود مل گئی, اللہ کے نبی کا جسم مل گیا, اللہ کے نبی کے جسم کے ساتھ لمس ہو گیا. اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے, فرمایا میرے صحابہ اس کی قبر کو تیار کرو, جنازہ میں خود اللہ کا نبی آ کر پڑھاؤں گا. جنازہ کون پڑھائے گا؟ میں اللہ کا رسول خدا. اس نے گھر چھوڑا ہے, ماں باپ چھوڑے, اس نے اپنی جائیداد چھوڑی ہے, وراثت چھوڑی ہے. اب انعام میں کوئی اچھی چیز تو ملنی چاہیے نا, یہ دنیا کا صلہ ہے. آپ حافظ قرآن کو اپنی استطاعت کے مطابق دو گے, اپنی حیثیت کے مطابق دو گے, اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے, اللہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. فرمایا اس کا جنازہ میں پڑھاؤں گا, کفن میں دوں گا. عرب کا دستور تھا, قریبی کوئی مرتا تھا وہ چادریں خود لے کر آیا کرتے تھے, بھائی لاتا کوئی اور دوسرا اب اس کا تو بھائی کوئی نہیں, اس کے تو اپنے ہے ہی کوئی نہیں, یہ تو سب کو پیچھے چھوڑ کر آ گیا. ان کے ہاں دوسرا رواج یہ تھا کہ قبر کے اندر بھی اپنے اتارتے تھے رشتہ دار, اب وہ بھی نہیں ہے. اب اسے قبر میں کون اتارے, اسے کفن کی چادر کون لا کر دے؟ دو مسئلے بن گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کفن کی باری آ جائے مجھے بتا دینا. اللہ کے رسول جو قریبی لوگ کفن لایا کرتے تھے وہ تو ہے کوئی نہیں, اس کا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس کے اپنے کوئی نہیں میں اس کا بن گیا, میرے جسم کے اوپر چادر موجود ہے. اللہ کے نبی نے چادر کو اتار کر دے دیا, فرمایا یہ کفن کے طور پر استعمال کی جائے گی. آپ نے اتنا پیارا کفن دیا, مجھے لگتا ہے دنیا کے اندر اس سے پیارا کفن کسی کا کوئی نہیں, اس سے پیاری چادر کسی کی کوئی نہیں, جو چادر ساتھ کفن میں لے کر چلا گیا. اللہ کے نبی نے کفن پہنا دیا. صحابہ فرماتے جنازے کا وقت آ گیا, خود پاک پیغمبر نے جنازہ پڑھایا, صحابہ کرام شامل ہو گئے. فرمایا لوگوں اب قبر کے اندر اتارنے کی باری آ گئی. صحابہ کرام بھی تشریف فرما, اللہ کے نبی بھی تشریف فرما. آپ نے ابو بکر کو نہیں فرمایا, عمر کو نہیں فرمایا, عثمان کو طلحہ زبیر کو نہیں فرمایا, آپ نے فرمایا میں خود قبر کے اندر اتروں گا, میرے بھائی کو میرے ہاتھوں میں پکڑاؤ. صحابہ فرماتے ہم نے ہاتھوں میں دے دیا, پاک پیغمبر نے گود میں لیا. اللہ کے نبی روتے رہے, یا اللہ یہ تیری امانت تیرے سپرد کر دی گئی ہے, تیری امانت کو تیرے حوالے کر دیا گیا. اللہ کے نبی نے قبر میں لٹایا, خود رونے لگ گئے. دعا کے لیے ہاتھ پیغمبر کا اٹھاؤ, مجھے بتا دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟
صحابہ فرماتے صحابہ رونے لگ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بھی تڑپنے لگ گئے۔ انہوں نے صحابہ اکرام کے کان میں آ کر بتلا دیا، عبداللہ بن مسعود کو آ کر کہنے لگے، اے لوگو کاش یہ اس کا جنازہ نہ ہوتا، یہ میرا جنازہ ہوتا، آج اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دے، میرے لیے دعا بھی فرماتے۔ فرمایا اتنا بڑا انعام کس کی برکت سے ملا؟ قرآن کی تلاوت کان میں پڑی، نبی کا دیدار نصیب ہوا، اللہ نے اتنی اونچی شان اور مقام عطا فرما دیا۔ اس لیے فرمایا حافظ قرآن کا مقابلہ عام بندہ کہاں کر سکتا ہے؟ اس کی تو شان اللہ نے بڑی اونچی کر دی ہے۔ جسے سورہ اخلاص آتی ہو، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے اسے کتنا ثواب ملتا ہے بھائی؟ ایک قرآن کا۔ اور جو پورا قرآن پڑھ کر سنائے، اللہ کی شان ہے۔ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھیں جس میں 2 منٹ بھی نہ لگیں، اور جو پورا قرآن 27 دنوں تک پڑھ کر سنائے، اسے اللہ کی طرف سے کتنا انعام ملتا ہوگا، اسے اللہ کتنا نوازتا ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ نظر سے گزری، میں آپ کو بتاتا ہوں امام کی اہمیت کیا ہوتی ہے، امام کی شان کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ 27 نمازوں کے اجر کے برابر اجر عطا فرماتا ہے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ فرمایا اکیلے امام کو جتنے لوگ نماز کے اندر شامل ہیں، ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ اکیلے امام کو اجر عطا فرماتا ہے۔ ہم پیر تلاش کرتے ہیں، ہم ولی تلاش کرتے ہیں، ہمارا پیر، ہمارا امام، سب سے بڑا امام ہمارا بزرگ ہماری مسجد کے اندر موجود ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی سورہ اخلاص ایک دن کے اندر 10 مرتبہ پڑھ لے، کتنی مرتبہ بھائی؟ 10 مرتبہ پڑھ لے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کا خاتمہ بالایمان نصیب فرما دے گا، اس کا خاتمہ اور جو 50 مرتبہ پڑھ لے، اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو اس کے چہرے پر غم نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت میں دائیں طرف سے داخل ہو جا۔ مشکل ہے بھائی؟ جو 200 مرتبہ پڑھ لے، 200 مرتبہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب 200 سال کی زندگی ہوتی کوئی نہیں ہے، تو سینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔ تو کوشش تو کر سکتا ہے نا، ہر بندہ کر لے گا نا کوشش۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیلۃ القدر کی رات ہے، بڑی پیاری طاق راتوں میں سے ایک طاق رات ہے۔ اللہ سے امید ہے انشاءاللہ لیلۃ القدر کی رات ہو، کیا بعید ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ 21 ہم بیدار ہیں، 21 کو ہم نے بیداری کی، اور 23ویں شب کو ہم جاگتے رہے، اب 25ویں شب ہم نے اسی حالت میں گزاری، آج 27ویں رات ہے۔ اس کے بعد ایک طاق رات بچ جائے گی، اسے بھی اگنور نہیں کرنا، اسے بھی اللہ کے گھر میں اسی طریقے کے ساتھ نماز اہتمام جماعت کے ساتھ ادا کریں، گھر میں اللہ کا ذکر کر لیں، گھر والوں کو جگائیں، ان کو بٹھائیں۔ یہ رات معافی مانگنے والی رات ہے اللہ سے۔ یہ رمضان اختتام کی طرف جا رہا میرے بھائی۔ اللہ کے نبی روتے تھے جب یہ رمضان کا مہینہ جاتا تھا، اب کوئی رونے والے نہیں ملتا، اب خوشیاں منانے والے ملتے۔ کیا پایا اس رمضان کے مہینے میں؟ یہ خود سوچ لیں، جو میں پہلے کر رہا تھا کہ ابھی بھی وہی کر رہا ہوں۔ ایک مہمان گھر میں آئے نا، اسے الوداع کرنے کے لیے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ رمضان رخصت ہو رہا ہے، پتہ ہی کوئی، بس اللہ تعالیٰ سے مانگ لو میرے پروردگار ہمیں معاف فرما۔ اس مہینے کا جو ادب کرنا ہم سے نہیں ہو سکا، ہمارے رب ہمیں معاف فرما۔ اس مہینے میں ہم نے جو بھی عبادت کی، جس بھی حالت میں کی ہے، اللہ ساری عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم کمزور ہیں، تیرے بندے ہیں، نادانیاں ہم سے ہو جاتی ہیں۔ رب تو نے خود ہی تو کہا ہے تم اپنی آنکھ سے آنسو بہاؤ، مجھ سے معافی مانگو، تمہارے آنکھ سے آنسو اتنا نکلے جتنا مکھی کے سر کے برابر ہو، اسی کی برکت سے میں تمہیں معاف کر دوں۔ اللہ سے مانگو، رو رو کر مانگو۔ اللہ کی ذات بڑی رحیم کریم ذات ہے، پروردگار اپنے بندوں کو اس موقع پر لازمی معاف فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت آخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم۔ پروردگار ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کے حال کے اوپر رحم فرما، ہم سب کے حال کے اوپر کرم فرما۔ پروردگار اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا جو ادب و احترام تھا یقیناً ہم سے وہ نہیں ہو سکا، ہم سب معافی مانگتے اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کے حال کے اوپر رحم فرما۔ ایک سال کے بعد یہ مہینہ مہمان بن کر آیا، ہم سے صحیح مان لو کہ اندر اس کا استقبال بھی نہیں ہو سکا۔ پہلا عشرہ تیری رحمت کا تھا، ہم اس کے اندر غافل رہے۔ پروردگار تیری جتنی رحمتیں برسی ہیں وہ سب ہم سب کو نصیب فرما۔ دوسرا عشرہ تیری طرف سے مغفرت کا آیا، مانگنے والا ہی کوئی نہیں ملا، ہم دامن پھیلانا ہی بھول گئے۔ پروردگار ہم سب کی بخشش کے فیصلے فرما، ہم سب کے حال کے اوپر رحم اور کرم فرما، ہم سب کے ساتھ درگزر کے فیصلے فرما، کبھی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ ہمارے رب آخری عشرہ چل رہا ہے، جہنم سے خلاصی، جہنم سے آزادی، لاکھوں لوگوں کو ہر رات کے اندر آپ معاف فرما رہے۔ پروردگار لوگوں کے نام بول رہے، فلاں ابن فلاں تجھے معاف کر دیا گیا مبارک ہو، تجھے بھی معاف کر دیا گیا مبارک ہو۔ اللہ کریم معاف ہونے والے لوگوں میں ہم لوگوں کا نام بھی شامل فرما، ہمارا نام بھی شامل فرما۔ ہمارے پاس ایسے اعمال کوئی نہیں جن اعمال کا واسطہ ہم تیری ذات کو دے سکے، ہم نے اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھا تو گناہ ہی گناہ نظر آئے، ہمیں کوتاہیاں ہی کوتاہیاں نظر آئی، ہمیں عیب ہی عیب نظر آئے۔ رب تیری ذات کی رحمت بہت وسیع ہے، تو معاف کر دے، تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ پروردگار تو ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کے حال کے اوپر رحم فرما دے، ہم سب کے حال کے اوپر کرم فرما دے۔ اللہ کریم سفید داڑھیوں والے بھی موجود ہیں، تیرے حبیب نے ارشاد فرمایا سفید داڑھی والا جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کی ذات کو شرم آتی ہے، پروردگار خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ربا ان سفید داڑھی والوں کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے حال کے اوپر رحم فرما دے۔ یا اللہ جوان بھی موجود ہیں، کھولتا ہوا خون ہے، یا اللہ کچھ بھی کر سکتے تھے، باہر بیٹھ سکتے تھے، دکانوں پر بیٹھ کر گپ مار سکتے تھے، لیکن یہ اللہ تیری محبت ان کو یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ پروردگار ان نوجوانوں کی برکت سے ہماری حاضری قبول فرما لیجئے، ہم سب لوگوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ بیٹھنے والوں میں بچے بھی ہیں جو گناہوں سے بالکل معصوم ہیں، جو گناہوں سے بالکل صاف ہے، اگر نیکیاں کر رہے تو والدین کے حصے کے اندر لکھی جا رہی ہیں۔ پروردگار ان معصوم بچوں کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ کریم پیاری مجلس ہے، حافظ قرآن نے قرآن سنایا اور آپ اختتام کی طرف پہنچا ہے۔ تیرے حبیب نے فرمایا اس موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ربا ہم دامن پھیلا کر بیٹھے، ہم سب کی ساری دعائیں قبول فرما۔ پورے رمضان کے مہینے میں، سحری میں، افطاری میں جو تجھ سے مانگا گیا اپنی شایان نشان ہم سب کو عطا فرما، اپنی شایان نشان ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ اس مبارک موقع پر ہم آپ کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں، فریاد کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں سب کچھ ملا ہے، ہمیں آپ کی بے شمار نعمتیں ملی ہیں، ان نعمتوں کے بدلے میں جتنا آپ کا نام لینا چاہیے تو ہم نہیں لے سکے، جتنا آپ کا ذکر کرنا چاہیے تو ہم نہیں کر سکے۔ اللہ کریم ایک طرف وہ بھی ہیں جن کے پاس چھت کوئی نہیں، جن کے ہسپتالوں کو بھی کھنڈر بنا دیا گیا، جن سے گھروں کی چھتیں تک چھین لی گئی ہیں۔ پروردگار کھلے آسمان کے تلے کھڑے ہو کر وہ تجھے منا رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں میرے رب تیری ذات کا شکر ہے تو نے جس حال میں ہمیں رکھا ہے۔ اللہ کریم ان فلسطینیوں کی بھی مدد فرما دے، ان کے دکھوں کو ختم فرما دے، اللہ ان کی تکلیفوں کو ختم فرما دے۔ وہ معصوم بچی جو اپنے باپ کی گود کے اندر دم توڑ رہی تھی، اس نے کہا ابا میں جا کر بتاؤں گی کہ یا رسول اللہ تیرے امتیوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا تھا، اللہ ہم قیامت کے دن ان چیزوں کا سامنا نہیں کر پائیں گے، ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے پروردگار ہم سے جو ہو سکے ان کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سے جو ہو سکے ان کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے اپنے بچوں کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، بخار آ جائے، ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا۔
میرے پروردگار بستیاں کی بستیاں اجڑ چکی ہیں، شہر کا شہر اجڑ چکا ہے، اللہ کریم ان کے مدد اور نصرت کے فیصلے فرما دے، ان کے دکھوں کو ختم فرما دے، ان کی تکلیفوں کو ختم فرما دے، راحت چین سکون والی زندگی نصیب فرما دے۔ اللہ کریم ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے، بسنے والوں کی حفاظت فرما دے، حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما دے، جن غریبوں کے گھر کے اندر سے چولہا بچ چکا ہے اللہ کریم غیب سے ان کی مدد اور انتظام فرما دے۔ اللہ کریم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ پروردگار اس موقع پر ایک اور خصوصی دعا آپ سے مانگ رہے، جن بہن بیٹیوں کی گودے خالی ہیں، ان کے پاس کوئی دامن کوئی اولاد نہیں ہے، پروردگار انہیں اپنی طرف سے نرینہ اولاد عطا فرما دے، انہیں نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جو رشتوں کے معاملے میں پریشان ہے یا اللہ انہیں ان کے مطابق رشتے نصیب فرما دے، مقروضین قرضوں سے خلاصیاں نصیب فرما دے، بیمار شفا نصیب فرما دے۔ اللہ کریم مسجد کو آباد فرما دے، اس رہنے والوں کو آباد فرما دے، انتظامیہ کو آباد فرما دے۔ اللہ کریم سب کی جان میں مال میں عزت میں برکت نصیب فرما دے، جنہوں نے قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ جتنا تعاون کیا اپنی شایع نشان بدلہ نصیب فرما دے، امام کو جزائے خیر نصیب فرما دے، جو نمازیں پڑھائے پابندی کرے، آپ کی طرف سے بے شمار انعامات کی بارش ہوتی ہے، ربا ہمیں اور زیادہ آپ کا نام لینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔